جن گھروں میں آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا کہ آپ نماز ادا کریں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ درود و سلام پڑھیں، آپ کا دل نہیں کرتا کچھ بھی پڑھنے کو، عمل کرنے کو، آپ نے وہ بھی لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی پڑھنے لگتے ہیں ہمیں نیند آنے لگتی ہے، جیسے ہی پڑھنے لگتے ہیں ہمیں فلاں خیال آنے لگتے ہیں۔ خیال تو آئیں گے، یہ کام کوئی آسان کام تو نہیں ہے، یہ مشکل ترین کام ہے، اور یہ نبیوں والے عمل ہیں، اور نبیوں والے اعمال جو ہیں وہ کرنے آسان تو نہیں ہیں، بہت مشکل ہیں۔ لہذا آپ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو، آپ چاہتے ہیں کہ گھروں کے اسباب اچھے ہوں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ گھر میں شیاطین آ چکے ہیں، میرے گھر میں ایسے لگتا ہے جیسے تعویذ کسی نے دبائے ہوئے ہیں، میرے گھر پر سایہ ہے، مت پریشان ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جتنا دین سیکھا ہے اتنا دوسروں کو سکھائیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث پاک آئی ہے کہ حضرت ابو سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور 20 راتیں ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قیام کیا، اور 20 راتیں قیام کرنے کے بعد ہمارے دل میں ایک دن ایسے آیا کہ ہم اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں۔ اس عمل کے اندر میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں ایک عمل بھی میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ حدیث نعمت کے لیے وہ عمل ہے، اور خاص کر کے یہ حدیث پاک ہے جیسا کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے پاس علم ہو اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو علم کی بات ہے اس علم کی بات کو پھیلانا چاہیے، کیونکہ یہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث ہے۔ حدیث اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہو۔ حضرت ابو سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 20 راتیں 20 دن جب قیام کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود محسوس کیا کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ اب ہم اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، اور جب گھروں کو لوٹ جائیں گے، یہاں ایک اور بھی میں حدیث پاک اس کو آپ کو پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہر ٹھہر کر ملنا چاہیے، وقت گزار کر ملنا چاہیے۔ وہ صداقت کے تاجدار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے آئے چلے گئے، دوسری نماز پڑھنے آئے چلے گئے، تیسری نماز پڑھنے آئے چلے گئے، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ سب جا رہے ہیں اور عشاء کی نماز کا وقت تھا، ایک روایت ہے کہ فجر کی نماز کا وقت تھا، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد فرمایا کہ اے صدیق اکبر تم نہیں جانا، بیٹھو۔ بیٹھ گئے، مل کے کیوں نہیں جا رہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود ہی تو آپ نے فرمایا ہے کہ جب ٹھہر کر ملا جائے تو محبت بڑھتی ہے، محبت کم نہیں ہوتی۔ تو میرے محبوب نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ فرمان نہیں تھا، جب تک تم مجھے ملتے نہیں ہو مصطفیٰ کو چین نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور ایسے ہی جب 20 دن کے بعد دل چاہا کہ گھر چلے جائیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے گھر چلے جاؤ، لیکن وہاں جا کر فلاں وقت میں نماز ادا کرنا، اور پس نماز کا وقت آ جائے تو ایک تم میں سے اذان دے، دوسرا جو تم میں سے بڑا ہو وہ تمہیں نماز پڑھائے۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث پاک ہے۔ بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے جس میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اگر تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور ایڈ کر دیتا ہوں حدیث نعمت کے لیے۔ ایک تو یہاں نماز کا حکم ہے،
اور نماز کے اوقات کا حکم ہے، کس اوقات میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، شیطان آپ پر حاوی ہو چکا ہے، شیطان کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے نماز پڑھنی کون سی ضروری ہے، اگر نہ بھی پڑھی جائے گی تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمیں بچا لیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ادائیں ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام تھے وہ مصطفیٰ کی اداؤں کو ادا کرتے تھے، اور نسبت کا فیض ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ ہر کام کو ادا کریں۔ لہذا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، جب آپ کا دل نہ چاہے، آپ کا گھر سے نکلنے کو دل نہ کرے اور گھر بھی ویران ویران نظر آئے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہا سورۃ البقرہ او کما قال علیہ السلام۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک عمل ہے جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں، جن گھروں میں آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا کہ آپ نماز ادا کریں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ درود و سلام پڑھیں، آپ کا دل نہیں کرتا کچھ بھی پڑھنے کو، عمل کرنے کو۔ آپ نے وہ بھی لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی پڑھنے لگتے ہیں ہمیں نیند آنے لگتی ہے، جیسے ہی پڑھنے لگتے ہیں ہمیں فلاں خیال آنے لگتے ہیں۔ خیال تو آئیں گے، یہ کام کوئی آسان کام تو نہیں ہے، یہ مشکل ترین کام ہے، اور یہ نبیوں والے عمل ہیں، اور نبیوں والے اعمال جو ہیں وہ کرنے آسان تو نہیں ہیں، بہت مشکل ہیں۔ لہذا آپ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو، آپ چاہتے ہیں کہ گھروں کے اسباب اچھے ہوں، تو لہذا آپ نماز ادا کیجئے اپنے گھروں میں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ گھر میں شیاطین آ چکے ہیں، میرے گھر میں ایسے لگتا ہے جیسے تعویذ کسی نے دبائے ہوئے ہیں، میرے گھر پر سایہ ہے، مت پریشان ہوں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔